آج کا جو ٹاپک میں سوچ رہا تھا اور پھر میں نے تیار کیا وہ قبرستان جانے کی اہم معلومات کے بارے میں ہے. Today we are going to discuss very important topic that how should we visit Qabristan, cemetery or graveyard, and what are the things which we should have in our mind before visiting the graves of our beloved or our relatives or anyone. کیونکہ بہت سارے لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی غلطیاں دہراتے ہیں یا کرتے ہیں کہ جن کا کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر شے جانتا ہو. انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے اور ضروری نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو مینو دنیا دی ہر شے دا پتہ ہے. آپ کی طرح میں بھی سیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے سنی ہوئی بات پر عمل کر گئے تو میرا کام بن جائے گا، اس کا مجھے بھی اجر ملے گا. تو آج کی اگر انشاءاللہ گفتگو آپ غور سے سنیں گے، so we are going to discuss so many important points that which type of معلومات and information we should have in our mind before visiting graves. آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، یہ عام فہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں ہم پر. انسان جب دنیا میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو گائیڈ فرمایا، اس کی رہنمائی فرمائی. That when you are going to this world, or when Allah subhanahu wa ta'ala sent insan on this dunya, تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رہن سہن کا ان کے لیے انتظام فرمایا. ذہن میں آ گیا کہ میں نے رہنا اس طرح ہے، میں فلاں مقام پر چلا جاؤں، اس طرح میں نے رہنا ہے، ابتدا میں نے کیو میں رہنا ہے یا جس طرح بھی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس ارشاد فرمائی اور معلومات دلوائی کسی نہ کسی طریقے سے. پھر تمام جائیں حضور کی امت پر کہ خصوصی طور پر پھر حضور کے امتیوں کو بتایا گیا کہ اگر کوئی تمہارا مر جائے اس کو کس طرح سے دفن کرنا ہے. یعنی if you are alive you have place to live, and if you have gone from this world, so then Allah subhanahu wa ta'ala informed you and the Shariat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informed us that how should we bury our deceased and our dead people. اس کی proper guidance ہے. مسلمان کو نہیں کہا گیا کہ اس کو آگ لگا دو، اس کی کریمیشن کر دو. مسلمان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اس کو پرندوں کے حوالے کر دو. These are the different religions which they practice. لیکن ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہے، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ کرم فرمایا، ایمان والوں پر کرم فرمایا، جس دین کو مذہب کو پسند فرمایا ان پر کرم فرمایا کہ جب تمہارے دنیا سے چلے جائیں تو اس طرح ان کی قبریں بناؤ. اور پھر وہ رہنمائی کرنے والا کون تھا؟ جو سید الانبیاء ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، کہ جن کی تصدیق سے دوسروں کو نبوت ملتی ہے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک الحمدللہ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں. اب آئیے قبرستان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک دو احادیث. So then I will raise question myself, then inshallah I will answer. ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نبی لجپال نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزاہد فی الدنیا والآخرہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں تو انہوں خود قبراں تے جان تے منع کیتا سی، اور پھر فرمایا کہ اب کیا کرو، اب میں اجازت دیتا ہوں ان کی زیارت کیا کرو. On the first hand, according to this riwayat, Prophet alayhi salatu wasalam stopped his ummati, no need to go to visit grave. And then afterward Prophet alayhi salatu wasalam said, فَزُورُوهَا
Now go and visit your graves. اپنے جو تمہارے لوگ ہیں ان کی قبروں کی اب زیارت کرو. پھر اس کے پیچھے لاجک کیا بتایا؟ لاجک یہ ہے کیونکہ یہ دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی طرف تمہیں یاد دلاتی ہیں. جو تو بندہ قبرستان جانا ہے، جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اپنی موت آ جاتی ہے. آپ کہتے ہو یار میری ماں چلی گئی، میرا بیٹا چلا گیا، میرا باپ چلا گیا. ایک دن ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے، ایک دن ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے. اب سوال اس سے یہ بنتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا امام صاحب ہمیں shall we go regularly to the graveyard, to the cemetery؟ کیا ہمیں ریگولرلی قبرستان جانا چاہیے؟ پہلے یہاں پہ شرعی نقطہ سن لیں. اسلام منع نہیں کرتا، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ صرف ایک دن جاؤ یا تم ریگولر جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے ہو. اسلام نے کہا کہ تم جاؤ، شریعت کہتی کہ جاؤ. لیکن میں ایک بڑے اعلیٰ درجے کے مفتی جناب مفتی اکمل قادری صاحب سیدہ مجدور اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کی ایک دفعہ گفتگو سن رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کثرت نال قبرستان نہ جایا کرو، ریگولرلی ایوری ڈے. اس تو مراد ہے ایوری ڈے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب بندہ کثرت سے قبرستان میں جاتا ہے، وہ جو قبر کے اندر جو صاحب مزار ہے وہ تمہارا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون میری قبر پر آیا ہے. حدیث میں اس کو پتا چلتا ہے میرا باپ آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میری بیٹی آئی ہے. تو فرمایا کہ ایوری ڈے مت جایا کرو. مفتی صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ تمہارا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے، تمہارے ساتھ اسے انس پیدا ہو جاتا ہے، انس پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر تم بیچ میں ناغے کرو گے نا، وہ تمہارا انتظار کرتا رہے گا، وہ تمہارا انتظار کرتا رہے گا. لیکن ریگولر جانے میں شرعی طور پر حرج نہیں ہے. اب ایک اور بڑا اہم سوال یہ سسٹرز پوچھتی ہیں، اور میں نے ایک دو دفعہ یہ خود مشاہدہ بھی کیا. I don't remember that which janaza of that janaza was, but I saw when we are in cemetery, I think Kotingle یا کوئی اور تھا پتہ نہیں یا دوسرا تھا غالباً. تو جب وہاں پر ہم جنازے کے ساتھ پہنچے نا تو عورتیں بھی وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں، عورتیں بھی وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں. تو یہ سن لیجئے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ قبرستان میں نہیں جانی چاہیے. I'm not talking about their visit of graves. I'm talking about that if there is going janaza in graveyard, in cemetery, in qabristan, according to the Islamic point of view, they shouldn't go along with janaza to qabristan. ان کو الاؤ نہیں، وہ مردوں کا کام ہے. ہاں اگر مرد ختم ہو جائیں، وہ ایک علیحدہ شرعی بحث ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے. خیر اس کے اوپر بھی دو رائے ہیں. تو اگر قبرستان جنازہ جا رہا ہو، قبرستان جنازے جنار عورتوں نہیں جانا چاہیے. جنازے میں مرد جائیں، جنازے میں مردوں کو جانا چاہیے. اب حضور کی حدیث سنیں، بحر الرائق کے اندر یہ نقل کی گئی ہے روایت. حضور نے فرمایا کہ اگر عورتیں قبرستان جائیں تو ثواب سے خالی ہیں، ثواب سے خالی ہیں. جب واپس آئیں گی تو گناہوں سے بھری ہوں گی، گناہوں سے بھری ہوں گی. اب پہلی بات تو میں نے اسٹیبلش یہ کر دی کہ جنازے کے ساتھ عورتوں نے نہیں جانا. ہوں اگلا سوال آتا ہے کہ کیا قبرستان عورتیں جا بھی سکتی ہیں لیکن نہیں. Now the other question, the sisters they ask, often the sister asks, before me they ask, Imam Sahib, can we go? Can we visit our graves of our beloved people or our loved ones? Can we go there? So the answer is, there are two types of narration and opinion of ulama. The first group of ulama, they say no, you shouldn't visit graves. تمہیں قبرستان نہیں جانا چاہیے. پہلی یہ اوپینین ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر لکھا ہے. لیکن علماء کے گروہ یہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر عورتیں قبرستان جائیں تو وہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، انہوں نے کپڑے صحیح پہنے ہوں، با پردہ ہوں، تو اپنے مرد کے ساتھ قبرستان جا سکتی ہیں، اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں. اس طرف میں تھوڑا جھکاؤ رکھتا ہوں کیونکہ یہ بھی علماء جید ہیں. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر خواتین، یعنی میں نے کیا کہنا، امام ہونے کی حیثیت سے میں اوپینین دے دیتا ہوں جو علماء فرماتے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ اگر if you want to visit Qabristan, you can go there. This hukam is for our Muslim sisters.
but you should go along with your mahram. اپنے محرم کے ساتھ, in the company of your mahram you can go there. پھر اسی طرح تمہارے کپڑے پورے ہوں. مجھے یاد ہے یہ کوٹنگے کے قبرستان میں آج سے کچھ آئی تھنک 9 سال پہلے میں ادھر گیا ایک دفعہ, تقریباً اتنا ہی عرصہ بنتا 9-10 سال کا. تو میں وہاں پر کسی قبر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, تو وہاں پر کچھ خواتین آئیں, اور آپ یقین کریں کہ پہلی نظر تو میں نے پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ ساڑیاں اپڑیاں بھی نہیں یا نان مسلم نے. اس طرح کے قبرستان میں کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے. اب آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, اگر تسی اپنے پیو دی قبر تے جا رہا, اپنی سسٹر سے کہتا ہوں, باجیوں سے کہتا ہوں, آپ قبرستان گئی, چلو آپ کا محرم ساتھ ہے, اجازت مل گئی, ایک گروہ ایسا ہے علماء کا جو اجازت دیتا ہے, لیکن اگر آپ وہاں پر دعا کرنے گئی, آپ کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں تھے, وہ بیچارہ جڑا اندر ہے ان کا پتہ نہیں پہلے کی حال ہے, تو تھوڑے جانا تو ہٹو گیا پھر. تو اس لیے پراپر کپڑے پہنے, کپڑے پہن کر پردے کا لحاظ رکھ کر اپنے محرم کے ساتھ جائیں اور دعا کرنے کے لیے جائیں, پھر آپ وہاں پر جا سکتی ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ when should we visit our graves? our grave سے مراد جو اپنے رشتہ داروں کی قبریں. علماء نے یہ لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ there are 4 days that if you will visit the graves of your loved ones you will get more reward. یہ افضل ہے. مثال کے طور پر فرمایا کہ پہلا پیر کا دن ہے, اگر آپ نے قبرستان جانا ہو تو منڈے کا دن چوز کریں, یا پھر جمعرات کا دن چوز کریں, یا پھر فرائیڈے کا دن چوز کریں, یا پھر آپ ہفتے کا کریں. فرمایا کہ ان اگر 4 دن جائیں تو زیادہ بہتر ہے. So according to the ulama, if you want to visit Qabristan, try to go on Monday, Thursday, Friday and Saturday, these 4 days. اس کے اندر جانے کا زیادہ اجر ہے. اور پھر یہ جو مخصوص راتیں ہوتی ہیں جیسے شب برات ہے, شب قدر ہے, معراج النبی جو بابرکت راتیں ہیں, ان کے اندر جانے کا بھی زیادہ اجر و ثواب ہے. ویسے علماء نے منع کیا کہ رات کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے. ہوں تو ایڈے کوئی بہادر رہ بھی کوئی نہیں نہ گئے, وہ نہ ہمیں راتی قبرستان جان تے اگلے دن امام صاحب رونا جنازہ پڑھانا. خیر علماء نے رات کو جانے سے منع کیا. تو یہ 4 دن ہیں, اور پھر بابرکت راتیں ہیں. اسی طرح جو بابرکت دن ہیں, 10 ذی الحجہ ہے, 10 محرم کا دن ہے, اسی طرح جو عیدین کے دن ہیں, وہ کوئی بھی دن ہو وہاں پر جانا جائز ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ میرا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آیا میرا ٹاپک پرمیسیبلٹی آف وزٹنگ گریوز نہیں ہے. آج میرا ہے کہ کیا کیا وہاں پر ہم کر سکتے اور نہیں کر سکتے, یہ میرا ہے. اور یہ ہم سارے جانتے ہیں کہ کتنا اجر ملتا ہے. اب آپ کے سامنے صرف ایک بات حضرت امام حسن بصری کی زندگی سے بتا دیتا ہوں. حضرت امام حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی. عورت آ کے کہتی ہے کہ میری جوان بیٹی دنیا سے چلی گئی تھی, میرا دل کرتا ہے کہ اسے خواب میں دیکھوں تو صحیح اس کا حال کیا ہے. حضرت امام حسن بصری نے اس کو کچھ بتا دیا کہ یہ پڑھو تمہارے خواب میں آ جائے گی. جب حضرت امام حسن بصری نے اس عورت کو پڑھنے کا بتایا, انہوں نے خواب میں دیکھا اس عورت نے کہ اس کی بیٹی خواب میں آئی, اس طرح آئی کہ تار کوڑ کا لباس پہنا ہوا تھا, زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی, عذاب کے اندر مبتلا تھی. وہ پریشان ہو گئی. اس نے سوچا کہ اتنا برا حال میری بیٹی کا. کچھ دن بعد حضرت امام حسن بصری کو ایک خواب آیا. آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکی بڑی خوبرو ہے, وہ جنتی تخت پر بیٹھی ہوئی ہے. بس کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام و اکرام عطا فرمایا. میں اس کا لباس جنتی ہو چکا ہے, وہ جنت کے پھل کھا رہی ہے. یہ مبالغہ نہیں, میں بات کر رہا ہوں, یہ 2-3 باتیں جو میں نے, یعنی اس پر انعام ہو رہے تھے جنت کے. حضرت امام حسن بصری نے جو اس عورت نے دیکھا نا لڑکی نے, انہوں نے کہا امام حسن بصری میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں نے آپ کو پوچھا تھا کہ کچھ بتائیں اور میں اپنی بیٹی کے بارے میں سن سکوں, اور مجھے عذاب تھا. حضرت امام حسن بصری فرماندے نے کہ پھر عذاب ختم کی میں ہویا, اور تو سی محبت نال میرا ساتھ دینا ہے. امام حسن بصری نے فرمایا بھی تینوں تے عذاب ہو رہا سی, تو عذاب میں مبتلا تھی. You had a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala in your grave. What happened?
Now you have in'amat and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ یہاں سے ایک اللہ کا بندہ گزرا تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا، فرمایا کہ اس کے درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے 560 قبروں سے عذاب کو ختم فرما دیا۔ اور تھوڑے کو سوال ہے میں کرنا، اگر کوئی بندہ اس چیز کو مان لے کہ قبراں کی طرف جانا نہیں چاہیے، تو اگر کسی سے عذاب ہو رہا ہوگا وہ تو بیچارہ گیا نا۔ باقی یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعے کے دن، آج کے دن اپنے والدین کی، دونوں پیرنٹس کی یا والد یا والدہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعے والے دن، فرائیڈے والے دن، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی قبر والوں کو بھی ثواب مل رہا ہے اور جو جا کر پڑھیں گے زیارت کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اچھا میں جلدی آپ کو پوائنٹس بتا دوں، چاہتے ٹائم ہو گیا۔ جب قبرستان جائیں تو سلام کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ سلام۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، لکھا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر وانتم لنا سلف ونحن بالاثر بھی موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اگر قبرستان میں جانا چاہے اس طرح اس کو سلام کہے۔ اور ایک حدیث میں نے یہ پڑھا ہے کہ بندہ قبرستان وزٹ کرے نا، وہاں پر جا کر سلام کہے تو جو سننے والے ہیں وہ آگے سے جواب بھی دیتے ہیں۔ تو وہ لوجک کہاں گیا کہ قبروں میں جا کے بندہ مٹی ہو جاتا ہے، تو جڑے اندر مٹی نے انہوں نے جواب کی دینا ہے۔ تو حضور کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ قبروں والے سنتے ہیں، قبروں والے، بلکہ میں نے جہاں تک علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نان مسلم بھی سنتے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، خیر یہ کرا تھا ویسے، جب قبرستانوں میں جائیں قبروں پر پھول ڈالیں، قبروں پر پھول ڈالیں۔ حضور کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب تک قبر پر موجود گھاس ہو، پتے ہوں، پھول ہو، درخت ہو، جب تک وہ ڈرائی نہیں ہوتے، جب تک وہ خشک نہیں ہوتے، تر رہتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ آج کل بڑا شوق ہے نا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ کہ میرے سے پوچھے تو میرا بھی دل یہ ہے کہ میری قبر اپنی ماں کے نال بنے، ہمارا شوق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اکثر جا کے ہم کہہ دیتے، ریزرو کرا دیتے ہیں، یار میرا پیو سے دفن ہے، میری قبر بھی بنے۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے، میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حافظ صاحب کرٹیسائز کر رہے ہیں، بندے بھی بات دفعہ بڑے صحیح نہیں ہوتے نا، وہ ایسے ہوتی گالوں تک لا دیتے ہیں۔ تو میں اپنی بھی بات کروں، میرا بھی دل یہی ہے کہ میرے اپنوں کے ساتھ قبر بنے، لیکن حضور کا فرمان سنیں آپ۔ الفردوس بمأثور الخطاب کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین۔ حضور نے فرمایا کہ تم نیک بندوں کے ساتھ اپنی قبر بنایا کرو۔ تو سنیں، لوگ کہتے ہیں کھڑی شریف اس پاسے میری قبر ہو جائے، لوگ کہتے ہیں جنت البقیع میں میری قبر ہو جائے، کہنا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کاش مدینے میں کسی جگہ پر میں دفن ہو جاؤں، عبداللہ شاہ غازی ہو جاؤں، پاک پتن شریف ہو جاؤں، اجمیر شریف ہو جاؤں۔ یہ لوگوں کا خواہش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ علماء یہ فرماتے ہیں جو نیک بندیاں دی قبراں دے نال دفن ہو گے اللہ تہاڈی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ نیک بند اپنی برادری کے ساتھ، ٹھیک ہے میں نے اپنا بھی آپ کو بتایا، لیکن کاش ایسا ہو کہ ہم نیک بندوں کے ساتھ قبریں بنائیں، ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ اچھا ہن تھوڑی کوڑیاں گلاں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے قبر کو کس کرنا، تو شریعت میں قبر کو کس کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ اس طرح لگانا کہ محسوس ہو سجدہ کر رہا ہے، یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبر کا طواف کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، سجدہ بھی کرنا جائز نہیں ہے، قبر پر پاؤں رکھنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں پر سر رکھ کر سونا بھی جائز نہیں ہے۔ آخری نقطہ جو بڑا اہم ہے اور بڑا کامن ہے، ہم لوگ جب قبرستان جاتے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے یہی کرتے کہ پانی پونی ڈال کے ذرا تر کر دے، پتہ لگے کارا آیا سی۔ شریعت کہتی ہے کہ اس طرح پانی ضائع ہوتا ہے، اس طرح پانی ضائع ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ قبرستان کا وزٹ کریں تو قبروں پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔ رانا صاحب بیزی نے آخری نقطہ کہ بندہ دعا کرے نا تو سر کی طرف نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ پاؤں کی طرف اور تھوڑا مڈل کی طرف آ کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جانے والوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Flowers they have discussed that. So it is permissible to put flowers. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائیں.